اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پوچھ بھی جناب عمر سے ہوگی۔ یہاں تو انسان خودکشیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو وہ پنکھوں سے جھول جاتے ہیں۔ اس سب کی مجرم وقت کی حکومت ہوا کرتی ہے، لیکن یہ احساس جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عبقری شخصیت ہے جن کی صلاحیتوں، علم، عرفان، عدل، انصاف کا لوہا اپنے ہی نہیں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ صبح کی نماز میں صبح مسجد کی طرف جاتے تھے، ہاتھ میں ایک درہ ہوتا تھا، سونے والوں کو نماز کے لیے جگاتے تھے، اور چونکہ حاکم بھی تھے نماز بھی خود پڑھاتے تھے، رعایا کا خیال بھی خود رکھتے تھے۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کو تو صرف اپنے پیٹ کی پوجا کی فکر ہے، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پوچھ بھی جناب عمر سے ہوگی۔ یہاں تو انسان خودکشیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو وہ پنکھوں سے جھول جاتے ہیں۔ اس سب کی مجرم وقت کی حکومت ہوا کرتی ہے، لیکن یہ احساس جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اور رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا ہو تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کروں، کوئی پیاسا ہے تو اس کے لیے پانی کا انتظام کروں، کوئی ننگا ہے تو اس کے لیے لباس کا انتظام کروں۔ معاشرتی حالات کے حوالے سے، اپنی رعایا کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ پاک نے اتنی صلاحیتیں عطا کی تھی۔ یہ آج جتنا فوج کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، دیوانی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، لوگوں کے لیے انصاف مہیا کرنے کے نظام کے لیے عدالتیں موجود ہیں، قانون پر عمل داری کے لیے پولیس کا محکمہ موجود ہے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کا نظم موجود ہے، اس سب کا کریڈٹ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ پہلے صرف مجاہدین کی جماعتیں تو ہوتی تھی، لیکن باقاعدہ فوج کا نظم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گراں قدر خدمات انجام دی ہیں کہ فوج کا ایک باقاعدہ محکمہ تشکیل دیا، قانون کی عملداری کے لیے پولیس کا محکمہ تشکیل دیا، انصاف مہیا کرنے کے لیے عدالتوں کا نظم قائم کیا، بوڑھوں کی نگہداشت کے لیے باقاعدہ کمزور اور ضعیف اور بوڑھے لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ ایک مسلمان ملک کے اندر اگر کوئی حکومتی ریٹ کو قائم تسلیم کر کے رہتا ہے، اسلامی قانون کو تسلیم کر کے رہتا ہے، تو اس کی ضرورتیں پوری کرنا بھی وہ چاہے کافر ہو، اس کی ضرورتیں پوری کرنا مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے ایک کافر کو دیکھا کہ بڑھاپے میں بھیک مانگ رہا ہے، کہا یہ کیوں؟ کہا پہلے جوان تھا تو اپنی جوانی کے ذریعے ظاہر زور بازو اور قوت کے ذریعے محنت کے کام کرتا تھا، اس کو روزی مل جاتی تھی، اب بیچارہ مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ مانگ کون رہا ہے؟ مسلمان نہیں، کافر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس ریاست نے اس کی جوانی سے فائدہ اٹھایا ہے، اس ریاست کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بڑھاپے میں اس کو ذلیل کرے۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے بڑھاپا الاؤنس فاروقی ریاست مہیا کرے گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان کے لیے
جناب وظیفہ قائم، اسے ایک کافر کی وجہ سے سارے بوڑھوں کے لیے بھی وظیفے قائم کر دیے تاکہ وہ عزت کے ساتھ اپنی بقائے نفس کے ساتھ وہ اچھے انداز میں اپنی زندگی گزار سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی ہی عبقری قسم کی شخصیت تھی، اور ان کی جہاں پر اور بہت ساری صفات تھیں، اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے ان کو جرأت دی تھی، بڑے بہادر تھے، ان کا اسلام لانا بھی وہ مسلمانوں کے لیے فتح تھی، ان کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی ریاست عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان کی حکومت مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ اسلامی ویژن اور اسلامی نظریے کو بڑھایا ہے۔ اسی لیے دین کے کسی خادم کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ بزدلی انسان کو کمزور اور اس کے مشن کو پیچھے کر دیتی ہے۔ جتنا کوئی دین کا خادم نڈر، دلیر، بہادر ہوگا، اس کی خدمات بھی اسی قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی، اس کی خدمت کا بھی زیادہ موقع ملے گا۔ اور جو دیکھتا رہتا نا پتہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اس لیے لا یخافون لومۃ لائم، حضرت عمر کا مزاج یہ تھا، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دنیا کیا کہے گی، وہ یہ سوچتے تھے کہ میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، میرا رب جو چاہتا ہے میں وہ کروں۔ دنیا کو راضی کرنے کی فکر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے شعبہ جات قائم کیے ہیں ان کے اندر بھی ان کی شخصیت بڑی نمایاں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری وہ بھی ایک اسلام کا درخشندہ باب تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بھی 39 تھی، 40 بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اور مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر بڑی تنگ تھی، کھلے عام مسلمان عبادت نہیں کر سکتے تھے، بیت اللہ میں آ کر مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، خانہ کعبہ کے ارد گرد اکٹھے ہو کر حلقہ بنا کر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کفر کا دورہ تھا، ابو جہل کی چودراہٹ قائم تھی، مسلمانوں کے لیے زمین مکہ تنگ کر دی گئی تھی۔ ایک حضرت سعید بن مسیب اور خباب بن ارت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے، وہاں ایک دعا کر رہے تھے، میں پاس سے گزرا تو عجیب دعا کی حضور نے، آس پاس دیکھا کہ کوئی کافر نہیں ہے تو حضور نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحدی الرجلین اما عمر بن خطاب او عمر بن حشام، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو آدمیوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، یا تو ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام ہے وہ مکہ کا بڑا چودھری ہے، یا تو اس کی وجہ سے عزت عطا فرما، او عمر بن الخطاب، یا عمر ابن خطاب کی وجہ سے عزت عطا فرما۔ کیوں؟ اللہ یہ بڑا نڈر اور دلیر ہے۔ بس کیا تھا؟ حضرت خباب ابن ارت کہتے مجھے لگتا تھا کہ ابو جہل کے دل پر تو اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ حضور کی دعا عمر ابن خطاب کے بارے میں قبول ہوگی۔ جی چنانچہ کہتے اگلا دن تھا، خباب ابن ارت کہتے ہیں میں حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ کے گھر میں تھا، حضرت فاطمہ اور ان کے خامد کو میں قرآن سکھا رہا تھا، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آئے، بڑے غصے میں، برہنہ تلوار پکڑی ہوئی ہے، بڑے زور و شور سے جناب جا رہے ہیں۔ بنو زہرہ کا ایک شخص ملا، کہا عمر کدھر کا خیال ہے، کدھر کو جا رہے ہو، تلوار ہاتھ میں تمہارے برہنہ ہے، چہرے پہ غصے کے اثرات ہیں اور انتہائی رنگ سرخ اور لال ہو چکا ہے، ننگی تلوار لے کر کدھر جا رہے ہو؟ عمر ابن خطاب کہنے لگے
اصل بات یہ ہے کہ محمد نے ہمارے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کا دعویٰ کیا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ آج محمد کا سر قلم کر دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو وہ بنو زہرہ کا شخص کہنے لگا، عمر تجھے پتا ہے کہ تجھ سے پھر تو قریش اور بنو ہاشم تجھ سے اس کا انتقام اور بدلہ لیں گے۔ کہا تیور بدل گئے، عمر کا مزاج بگڑا، کہنے لگا لگتا ہے تو بھی ان کا دین قبول کر چکا ہے، پہلے تو تیرا سر قلم کروں۔ وہ کہا نہیں بھائی نہیں، تو میرا سر قلم کرنے کی بات کر رہا ہے، جا اپنے پہلے بہن اور بہنوئی کو تو خبر لے، تیری بہن بھی اسلام قبول کر چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ اب کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب روٹ بدلا، پہلے جناب سے سپیڈو تھی، اب وہ جس نے ادھر ادھر ہو جا رہا تھا انہوں نے کہا سیدھا روٹ اپنے بہن کے گھر کی طرف، میٹرو پہ سوار ہو گئے۔ اب گئے جناب ہمشیرہ کے گھر کی طرف، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آ رہی تھی۔ آواز کیا تھی؟ سورہ طٰہٰ کی آیتیں حضرت خباب ابن ارت ان کی بہن اور بہنوئی کو پڑھا رہے تھے، اور غصہ آیا، دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ بہنوئی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت عمر نے غصے میں جواب دیا عمر۔ خباب ابن ارت تو وہاں سے دوڑے، ایک چارپائی کے نیچے چھپ گئے، اب رہ گئے بہن اور بہنوئی۔ کہا تم کیا کر رہے تھے؟ بہنوئی نے موضوع بدلا، کہا ویسے باتیں کر رہے تھے، جو اوراق سے قرآن پاک کے وہ چھپا دیے، کہا ویسے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو۔ اب بہنوئی نے سوچا کہ اب چھپانا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کہا عمر ہم نے جو دین قبول کیا ہے وہ دین حق ہے، اور جس دین کے لیے تو بھاگا پھر رہا ہے وہ باطل اور گمراہ قسم کا دین ہے۔ اس دین کے اندر حقوق سکھائے جاتے ہیں، رب کی پہچان سکھائی جاتی ہے، شرک سے بچایا جاتا ہے۔ اب کیا تھا، عمر کا غصہ اور آسمان کو چھونے لگا۔ جناب عمر نے اپنے بہنوئی کو پکڑا، زور سے پٹک کر زمین پہ مارا، اوپر سے پٹائی شروع کر دی۔ بہن اپنے خامند کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تمانچہ بہن کے منہ پہ مارا۔ جس زور سے تمانچہ پڑا تھا، بہن کے منہ سے جناب اس تمانچے کی جگہ سے لہو اور خون ظاہر ہو گیا۔ اب بہن بھی، اس کے اندر بھی خطاب کا خون تھا۔ اگر عمر خطاب کا بیٹا تھا تو فاطمہ بنت خطاب بھی تو خطاب کی بیٹی تھی، وہ بھی تو عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تجھے اگر اپنے باطل دین پر ناز ہے، تو اپنے جھوٹے دین پر ڈٹا ہوا ہے، تو میں خدا کی قسم اپنے نبی کا سچا دین نہیں چھوڑ سکتی، چاہے جان سے مار ڈال، لیکن میں اپنے نبی کے دین سے سرگردانی اور سرفروشی نہیں کروں گی۔ اب کیا تھا، پارا نرم ہو گیا، بھائی کی غیرت نے جوش دیا کہ اوہو اپنی بہن کو تو نے مارا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ تو صحیح کیا سنا رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ایسے نہیں، جس کلام کو پڑھ رہے تھے اس کلام کو سننے کے لیے بھی ایمانی کے ساتھ ساتھ جناب بدنی طہارت کی ضروری ہے، جاؤ پہلے طہارت حاصل کرو۔ جناب عمر طہارت حاصل کر کے آئے، بہن سے کہا کہ جناب سناؤ اب کیا تھا۔ خباب بن ارت جو چرپائی کے نیچے چھپے ہوئے تھے باہر نکلے، فرمایا عمر تجھے مبارک ہو، میں نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے سائے میں یہ دعا کرتے سنا تھا، اے اللہ اسلام کو یا تو عمر کی وجہ سے عزت عطا فرما یا عمر ابن حشام ابو جہل کی وجہ سے عزت عطا فرما۔ میرا دل کہتا تھا کہ یہ دعا تیرے بارے میں قبول ہوگی، واقعی آج تجھے مبارک ہو، تیرے نبی کی دعا تیرے بارے میں قبول ہو چکی ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بأحبہما الیک،
اے اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی عمر ابن حشام، عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام ابو جہل کو دیکھتے تھے تو حضور کہتے تھے اللہ تجھے ان دونوں میں سے جو پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو سعید ابن مسیب بھی کہتے ہیں کہ حضور کی یہ دعا بھی کس کے بارے میں قبول ہوئی؟ عمر کے بارے میں۔ اب کیا تھا، حضرت عمر کی دل کی دنیا بدل گئی۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں سنی ہیں، کہا کہ مجھے بھی اپنے پیارے نبی کے پاس لے چلو۔ خباب ابن عرص سے پوچھا حضور ہیں کہاں پر؟ کہا صفا پہاڑی پر جناب ارقم کا گھر ہے، دار ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دین سکھاتے ہیں، چلو تجھے لے کے چلیں۔ اب کیا تھا، عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، جناب برہنہ سر ہے، برہنہ پا ہے، غصے کی حالت میں جیسے نکلا تھا، لینے تو سر نکلا تھا، اب سر دینے کے لیے جا رہا ہے۔ جناب یہ دار ارقم میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا گیا تو عمر تھے۔ کسی نے کہا حضرت عمر ہے۔ رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر، ہاتھ میں ننگی تلوار اور ارادے خطرناک۔ تو اسی مجمع میں اندر حضرت حمزہ تھے، رسول اللہ کے، اللہ اور رسول کے شیر۔ حضرت حمزہ فرمانے لگے فکر نہ کرو، دروازہ کھول دو، اگر آج عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے ہی عمر کا سر قلم کروں گا۔ وہ بھی تو اسد اللہ تھے نا جی۔ اب کیا تھا، حضرت عمر جب اندر داخل ہوئے، حضور پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، حضور وحی ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا یا عمر، کیا وہ علم یعنی ان تقبل الاسلام، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر لے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اتنا جملہ ہی بولا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پڑھ کے اسلام کا کلمہ قبول کر لیا۔ اب اسلام کا کلمہ کیا قبول کیا ہے جی، مسلمانوں کے اندر اتنی خوشی، تکبیر کا نعرہ گونجا، مکہ کے بیت اللہ کے ارد گرد جو کافر بیٹھے تھے ان کے دل بھی دہل گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا جناب عمر نے لگتا ہے اسلام قبول کر لیا۔ اب اگلا قدم کیا تھا؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا حق پر ہیں۔ فرمایا پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور نے مانگی بھی تو دعا کیسی مانگی کہ عمر کے بارے میں حضور جانتے تھے 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اب ضرورت ہے اسلام کو علل اعلان مدینہ مکہ کی سرزمین پر آشکارا کیا جائے۔ حضور نے دعا کی تھی اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما چلیے آج بیت اللہ کے سائے میں جناب عمر کے پہرے میں نماز ہوگی۔ اب کیا تھا، حضور نے فرمایا آگے آگے اسد اللہ جائے گا، اللہ کا شیر۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 20 آدمی آگے کر دیے، دوسرا میں حضرت عمر تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دو جتھوں میں 20 آدمیوں کا جتھا بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے جب دیکھا کہ جناب ادھر سے اسد اللہ ہے اور پیچھے سے جناب مراد رسول اللہ ہے، حضور کی مراد ہے نا عمر، فرمایا کسی کافر کو جرأت نہیں ہوئی، صحابہ نے علل اعلان بیت اللہ کے سائے میں پہلے دن جا کے علل اعلان مکہ کے لوگوں کے سامنے سجدہ اسلام ادا کیا ہے۔ اسی لیے ابن مسعود کہا کرتے تھے اسلام عمر کا اسلام وہ اسلام کی فتح تھی، اور عمر کی ہجرت اسلام کی نصرت تھی، اور عمر کی ریاست اور حکومت وہ اسلام کے لیے اللہ کی رحمت تھی، بلکہ عمر عطائے خدا بندی تھے، اللہ کے محبوب تھے۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اسلام کو عزت عطا کی۔ پھر کیا تھا، اللہ نے عمر کو نوازا، عمر پر اللہ نے علم اور عقل و دانش کے جناب دروازے کھول دیے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بہت ساری چیزوں کے بارے میں حضور کے سامنے کچھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ طواف کرتے تھے، طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، جا کے حکم پہلے یہ تھا کہ جناب بیت اللہ صفا مروہ کی سعی کرو۔ ایک دن حضور کے ساتھ حضرت عمر نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جب بیت اللہ کے ساتھ چکر پورے ہو گئے تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی،
کاش کہ ہم اس مقام ابراہیم پر، جہاں وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جی چاہتا ہے کہ جناب یہاں پر دوگانہ طواف ادا کر لیں۔ لوگ اس کو نفل کہتے ہیں طواف کے، یہ طواف کے نفل نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے، اس کو واجب الطواف کہنا چاہیے۔ تو ابھی حضرت عمر نے یہ کہا ہے لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ تو پھر کیا تھا جی؟ ابھی عمر کی زبان سے یہ نکلا ہے، ادھر سے جبریل امین آ گئے اللہ کا قرآن لے کے، فرمایا پیارے پیغمبر آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کے صحابی رسول جناب عمر فاروق کی خواہش یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے۔ تو حکم خدا کا سنو، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرو، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے لیے جایا کرو۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے وافقت ربی فی ثلاث، میرے رب نے میری موافقت کی ہے 3 چیزوں میں۔ میرا جی چاہتا تھا مقام ابراہیم پر طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کے اتار دی، اور پھر اسی پر بس نہیں فرمایا کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مختلف وفود آتے تھے، حضور کی بیویاں بھی بیٹھی ہوتی تھی، یدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر و فاجر، حضور کے پاس تو نیک بد سارے ہی آتے تھے، کافر بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یدنین من جلابیبہن، میری تو خواہش یہ ہے کہ یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کے سامنے جب باتیں کرتے ہیں تو یکلمہن البر والفاجر، ازواج مطہرات سے بھی جناب ان کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ لو امرت نساءک ان یدنین من جلابیبہن، آپ حکم دے دیں اپنی بیویوں کو کہ وہ پردہ کیا کریں ان کے آنے پر۔ اب ظاہر ہے نبی تو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے نا، وہ تو اپنی خواہش کا پابند نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، نبی تو وہی کہتے ہیں جو رب کی مرضی اور منشا ہوتی ہے۔ جی چنانچہ ایسا ہوا، حضور ابھی چپ ہیں، اتنے میں حکم آ گیا، جبریل امین آ گئے، فرمایا اللہ کے نبی قرآن کی اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، تیرا عمر کہتا ہے بیویوں کو پردہ کرنے کا، گھونگھٹ کرنے کا حکم دے، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ غیر محرم مردوں کے سامنے آنے پر اپنا گھونگھٹ نیچے کر لیا کریں۔ تو دیکھو فرمایا یہ عورتوں کے بارے میں پردے کا حکم حضرت عمر کی خواہش پہ اترا ہے۔ اچھا اور ایک بات اور سن لیجئے، ایک مرتبہ حضور کی بیویاں آپس میں نا حضور کے بارے میں، غیرت کے بارے میں اکٹھی ہو گئی، ہر ایک چاہتی تھی کہ جناب نہیں حضور ہمیں وقت دیں، حضور فلان سے ہمیں ترجیح دیں۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو مخاطب کیا، فرمایا بیٹی اس گھمنڈ میں نہ رہنا، عمر کی بیٹی ہے، اور عائشہ کو بھی کہہ دو اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی کے لیے تمہاری جیسی عورتیں بہت ہیں، تم اپنی سعادت سمجھو کہ تم نبی کے نکاح میں ہو، اور ہو سکتا ہے اگر تم نے اپنی فطرت نہ بدلی تو عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، ہو سکتا ہے رب تعالی آپ اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تمہیں طلاق دے دو اور تمہاری جگہ کسی اور نیک عورتوں کو اپنے نبی کے نکاح میں داخل کر دے۔ حضرت عمر نے یہ جملے کہے تھے کن کو؟ ازواج مطہرات کو۔ اللہ نے بالکل یہی جملے قرآن کی آیت بنا کے اتار دیے، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ فرش پہ جو جو عمر کہتا ہے رب تعالیٰ اسی کو وحی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ بڑا پکا منافق تھا، اس کا جو بیٹا تھا نا عبداللہ ابن عبداللہ وہ بڑا پکا مخلص مسلمان تھا۔ جی اب بیٹے کو تو ہوتا ہے نا کہ یار
میرا باپ چاہے کلمہ ظاہری طور پر تو پڑا ہوا ہے تو منافق ہے، لیکن بیٹے کو ہوتا ہے کہ میرا باپ جناب کیا ہے، اس کو بعد میں لوگ برا نہ کہیں، اس کا معاملہ آخرت کا سدھر جائے۔ باپ فوت ہو گیا عبداللہ ابن ابی، مخلص بیٹا، حضور کا صحابی، پاس آیا، رونے لگا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی ہمت تو نہیں پڑ رہی کہ آپ سے درخواست کروں، میرے باپ نے ہمیشہ آپ کو ستایا ہے، جناب پورے عرب اور احزاب کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا ہے، لیکن آج وہ مر چکا ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا، میری خواہش ہے کہ جناب آپ اپنا قمیص دے دیں، میں آپ کے قمیص میں اس کو کفن دے دوں، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ رحم کر دے۔ جی حضور نے قمیص دے دیا، ساتھ ہی جرت اور بڑی، کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ جنازہ بھی آپ پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ عبداللہ دفن کی تیاری کرو، غسل دو، تمہارے باپ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضور نے حامی بھر لی ہے، جب جنازے کا موقع آیا پاس ہی پہنچ گئے، حضور آگے بڑھنے لگے، حضور کے کندھے پر بڑے ادب سے ہاتھ رکھا، فرمایا یا رسول اللہ انت وہذا، آپ اس منافق کا جنازہ پڑھیں گے؟ اس منافق نے تو ہمیں یہ ستایا، ایسے ستایا۔ حضور نے فرمایا دانی یا عمر، عمر مجھے چھوڑ دے۔ حضرت عمر کہتے لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کا جنازہ، اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے دامن چھڑایا۔ اصل میں حضور کے سامنے بھی تو اللہ کی آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ حضور اس آیت سے سمجھتے تھے اللہ نے مجھے دعائے مغفرت کا اختیار کا حکم دیا ہے، چاہے ان کے لیے جنازہ پڑھو چاہے نہ پڑھو، لیکن حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے یا رسول اللہ نہ، یہ منافق ہے پکا، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے دامن چھڑایا، جنازہ پڑھا دیا۔ اب جب جنازہ پڑھایا جبریل امین آ گئے، اب کیا تھا؟ قرآن کی آیت لے کے آگے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ جی جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے رسول کا دشمن ہو، اللہ کے نبی کے صحابہ کا دشمن ہو، اللہ کے نبی کے اہل بیت کا دشمن ہو، اسی لیے کسی ایسے آدمی کا جنازہ پڑھنا، خاص طور پر کسی مقتدا کو پڑھانا جائز نہیں ہے۔ جی جس کو لوگ عالم سمجھتے ہوں، جناب جو صحابہ کا دشمن ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، نبی کا دشمن ہو، کسی کو برا بھلا کہتا ہو، ان کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں، عام لوگوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جناب فلانا شیعہ تھا، فلانا قادیانی تھا، اس کا جنازہ ہم نے پڑھ لیا۔ یاد رکھیں جناب کسی غیر مسلم کے لیے نماز جنازہ پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ جائز ہے، علماء نے لکھا ہے حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ دوسرا کام جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرنا۔ جی کسی منافق کے لیے قبر پر دعا بھی نہیں کرنی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا نہیں ہے، اگر دعا ہوتی تو یہاں یہ بھی کہہ دیا جاتا جنازے کے بعد بھی دعا نہیں کرنی۔ حضور کے جنازے میں کام ہی دو ہوتے تھے، اشارت النص اس آیت کا بتا رہا ہے کہ حضور کے جنازے میں دو ہی باتیں ہوتی تھیں، ایک 4 تکبیر والا جنازہ، دوسرے قبر کی تدفین کے بعد دعا، اور حضور کو ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر حضور جنازے کے بعد جو دعا کرتے ہیں، بعض لوگ اگر حضور علیہ السلام جنازے کے بعد دعا کرتے ہوتے تو حضور اس سے بھی منع کر دیتے۔ تو معلوم ہو پیارے نبی کی سنت پہ چلنا ہے ہمیں، حضور کی سنت یہ ہے۔ تو حضرت عمر کو اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی، حضرت عمر جو چاہتے تھے اس کے مطابق اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے میں کچھ باتیں کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذوالحجہ کو زخمی ہوئے ہیں اور پھر محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات کو انتہائی بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔